شاہ کریم دستگیرا اشرف نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے آپ حضرات کو آج روح کے بارے میں چند باتیں بتاتے ہیں۔ روح کیا چیز ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ روحیں کہاں رہتی ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ سب پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن مقدس پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 کے تحت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان میں یوں مذکور ہے کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم فرماؤ کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ روح کا معاملہ نہایت پوشیدہ ہے اور اس کے بارے میں حقیقی علم سب کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جسے علم عطا فرمانا چاہتا ہے اسے ان چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روح کا حقیقی علم عطا فرمایا ہے۔ حضرات، انسان کے انتقال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روح بھی مر جاتی ہے، بلکہ روح زندہ رہتی ہے۔ روح کے لیے فنا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں یہ مذکور ہے انما خلقتم للابد، کہ تم ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح کے تعلقات انسان کے انتقال کے بعد بھی برقرار رہتے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد روح کے سننے، دیکھنے، پہچاننے، ان ساری صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر کے پاس کوئی شخص آئے تو جو مردے ہوتے ہیں ان قبروں میں، وہ مردے آنے والے کو پہچانتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قبر کے پاس کی چیزوں ہی کا روحیں مشاہدہ نہیں کرتی، بلکہ انسان کے انتقال کے بعد دور کی چیزوں کا بھی مشاہدہ کر لیتی ہیں۔ ناظرین کرام، روح کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ انسان کے انتقال کے بعد کسی مکان میں روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، یا روح کسی شخص کو مار ڈالتی ہے، یا ایک انسان کی روح کسی دوسرے بدن میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ یہ سب خیالات باطل ہیں، خلاف شرع ہیں۔ ان سب خیالات سے ہم سب کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ روحوں کا مقام کیا ہے، روحیں رہتی کہاں ہیں۔ تو اس کے بارے میں کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ جانور جب مر جائے یا انہیں ذبح کر دیے جاتے ہیں تو ان کی روحیں ہوا میں معلق یعنی لٹکتی رہتی ہیں۔ ان روحوں کا ان کے جسموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، یا اللہ رب العزت جہاں چاہیں وہاں پہ روحیں رہا کرتی ہے۔ اور کفار جب مر جائیں تو کتابوں میں مذکور ہے کہ بعض کافروں کی روح اس کی قبر یا مرگھٹ پر رہتی ہے، بعض کی روح یمن کے ایک نالہ میں رہتی ہے، بعض کی روح زمین کے پہلے طبقے میں رہتی ہے، بعض کی روح زمین کے دوسرے طبقے میں رہتی ہے، بعض کی روح
زمین کے تیسرے میں یا چوتھے میں یا پانچویں یا چھٹے طبقے میں یا ساتویں طبقے میں رہتی ہے، اور بعض کی روح اس سے بھی نیچے سجین میں رہتی ہے۔ ان روحوں کو اپنے اپنے مقام پہ جکڑ دیا جاتا ہے، اس لیے ان روحوں کو یہ اجازت حاصل نہیں ہوتی ہے کہ ادھر ادھر گھومیں، ادھر ادھر آنے جانے کی ان روحوں کو اجازت حاصل نہیں ہوا کرتی ہے۔ لیکن کوئی مسلمان انتقال کرے تو کتابوں میں یہ درج ہے کہ ان کے مرتبہ کے لحاظ سے ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ بعض کی روح ان کی قبر میں رہتی ہے، بعض کی روح چاہے زمزم شریف میں رہتی ہے، بعض کی روح آسمان کے پہلے حصے میں رہتی ہے، بعض کی روح آسمان کے دوسرے طبقے میں رہتی ہے، بعض کی روح آسمان کے تیسرے طبقے میں رہتی ہے، بعض کی روح چوتھے یا پانچویں یا چھٹے یا ساتویں طبقے میں رہتی ہے، اور بعض کی روح اس سے بھی بلندی پر رہتی ہے، اور بعض کی روحوں کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ علیین میں رہتی ہے، اور بعض کی روحوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ بدن انسان سے جدا ہونے کے بعد ہی انہیں یہ مقام ملتا ہے کہ جہاں بھی چاہیں وہ سیر و تفریح کریں، حتیٰ کہ جنت میں بھی کچھ روحوں کو سیر اور تفریح کی اجازت حاصل ہوتی ہے۔